اللہ اکبر، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی تم نے اس سپاہی کو کیوں اپنا قاصد بنا کر بادشاہ کے سامنے بھیجا کہ میری آزادی ہو جائے؟ یوسف علیہ السلام بہت روئے سجدے میں گر کر کے، مولا مجھے معاف کر، اور میرے ہر شے کا تو مالک ہے، اب میں زندگی پر قید میں رہوں یا آزاد رہوں یہ تیری مرضی پر۔ میرے عزیزو، پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ بادشاہ نے خود ایک خواب دیکھا اور وہ پریشان تھا، خوابوں کی تعبیر کوئی بتا نہیں رہا تھا۔ تب اس قیدی کو چھوٹے ہوئے کو یاد آئی بات کہ جیل میں ایک آدمی ہے جو سچی سچی تعبیر بتاتا ہے۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا ایک قیدی بہت شریف اور صالح ہے، وہ سچی تعبیر بتائے گا، آپ کہیں تو میں اس کو لے آؤں۔ اور اس نے مجھے یہ کہا بھی تھا کہ اس کو آزاد کرنا ہے، آپ کے پاس ریکویسٹ رکھنی ہے کہ وہ بے قصور قید میں ہے۔ بادشاہ نے معلومات حاصل کی اور اس کے بعد پروانہ دے دیا کہ اس قیدی کو آزاد کیا جائے جس کو بے قصور رکھا گیا، اور میرے خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ یوسف علیہ السلام کو لوگ آئے لینے کے لیے۔ اب یہاں منظر اور ہے میرے عزیز، کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتا۔ آپ نے تعبیر تو بتا دی کہ کیا ہونے والا ہے اگلے 7 سالوں میں بادشاہ کے ساتھ، یہ ساری تعبیر بتائی، لیکن جب آزاد کرنے کی بات آئی تو آپ نے کہا رہنے دو، اب مجھے قید میں رہنے دو، اس لیے کہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں بادشاہ کے پاس کیوں رکھا ہے اس مقدمے۔ لیکن بعد میں بادشاہ اور اس کے مصاحبین اور اس کے وزیر آپ کو اصرار کرتے ہوئے لے گئے اور لے جا کر کے سیدھے وزیر اعظم کے تخت پر بٹھا دیا، سیدھے وزیر اعظم کے تخت پر بٹھا دیا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف، جب تک ہم چاہیں تب اندر رہے گا آدمی، اور جب ہم چاہ لیں باہر تو پھر اپنی مرضی سے کوئی اندر بھی نہیں دے سکتا۔ حقیقت ہے میرے عزیزو، جب مصیبتوں کے ختم ہونے کا وقت آئے پھر پوری دنیا کھڑی ہو کر کے بھی تم کو مصیبت نہیں دے سکتی، تکلیف نہیں دے سکتی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھلائی کسی بندے کو دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک بھی نہیں سکتی۔ آج اگر رب تبارک و تعالیٰ ہم کو کوئی مقام اور مرتبہ دے دے، کوئی عزت اور انعام دے دے، سارے کتے بھونکتے رہیں، اس انعام کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا فضل اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اور اس کی دی ہوئی مصیبت کو کوئی دوسرا ٹال بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے آؤ لگے رہو اسی بارگاہ میں اور عرض کرو کہ مولا مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں اس کو درگزر فرما دے، اور جس طرح کی بھی تو زندگی دیا ہے یہ تیرا شکر ہے مولا، شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا۔